بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے سدھ مہادیو۔ آشس امک دھیم پیارا پڑھ۔ کہا جاتا ہے کہ اس مقام کا نام بھگوان شیو کے ایک پرم بھگت سدھایت کے نام پر سدھ مہادیو پڑا، جو اپنے پچھلے جنم میں اسور تھا۔ ایک دن وہ اپنی اصلی روپ میں بھگوان شیو و دیوی اما کے درشنوں کے لیے یہاں آیا۔ اس بھیانک شکل و صورت والے اسور کو دیکھ کر دیوی اما کی چیخ نکل گئی۔ سمادھی میں بیٹھے شیو جی نے جب یہ چیخ سنی تو اپنا ترشول سدھارتھ پر دے مارا۔ ترشول کا یہ وار اس کے لیے محک ثابت ہوا۔ آخر سانس لیتے ہوئے یہ بھگت بھگوان کا نام چننے لگا۔ یہ سن کر بھگوان شیو کو نہایت افسوس ہوا۔ وہ سمادھی چھوڑ کر اس کے پاس آئے اور اس دوبارہ زندگی کا وردان دینے کی پیشکش کی۔ سدھارتھ نے پرارتھنا کی کہ اے بھگوان، مجھے مرنے دیجیے تاکہ میں آپ کے ہاتھوں مرتبہ پا کر مکتی پراپت کر سکوں۔ اس کی پرارتھنا سن کر بھگوان شیو خوش ہوئے اور اسے وردان دیا کہ وہ جیون مرن کے چکر سے نجات پائے گا اور اس کا نام بھگوان کے نام سے پہلے لیا جائے گا۔ اس طرح اس مقام کا نام سدھ مہادیو پڑا۔ وہ ترشول جس سے سدھایت کو مارا گیا، 3 حصوں میں بٹا ہوا آج بھی یہاں نصب ہے۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ترشول زمین میں اتنے گہرے گڑھے ہوئے ہیں کہ اندازہ کرنا مشکل ہے، اور ان کے بارے میں عوام میں یہ اعتقاد ہے کہ جو کوئی انہیں اکھاڑنے کی کوشش کرے گا، اس پر مہادیو کا قہر نازل ہوگا۔ سدھ مہادیو سے 3 کلومیٹر مغرب میں گوری کنڈ نام کا ایک مقدس چشمہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بھگوان شیو کو پانے کے لیے دیوی اما نے یہاں 12 برس تپسیا کی تھی۔ ان دوران تپسیا وہ اسی کنڈ میں اشنان کیا کرتے تھے۔ دیوک ندی، جسے اس علاقے میں گنگا کی طرح مقدس و متبارک مانا جاتا ہے، اس کنڈ سے نکلتی ہے۔ اس لیے سدھ مہادیو کے میلے میں آنے والے یاتری پاک ہونے کے لیے اس کنڈ میں ضرور اشنان کرتے ہیں۔ وہ گپھا جس میں دیوی اما نے تپسیا کی تھی، اسی مندر کے احاطے میں موجود ہے۔ مندر کے پاس ہی ماں درگا کا 100 سال پرانا مندر ہے، جسے چننی کے راجا کرن نے بنوایا تھا۔ سدھ مہادیو اپنی انہی تاریخی خصوصیات کی بدولت تمام ریاست میں مشہور معروف مقام کی حیثیت کا حامل بن چکا ہے۔ کشمیر وادی یا ماتا ویشنو دیوی کی یاترا پر آئے ہوئے یاتری سدھ مہادیو کی زیارت کرنا بھی اپنے لیے اہم سمجھتے ہیں۔